عرض کر چکا ہوں کہ اس مادی دور میں کہ جب آذان ہو تو مسلمان کا سر نماز سے بھاری پڑنے لگ جاتا ہے۔ اس دور میں آذان ہو تو بہت سوں کے معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کی دعوت دے تو بلا سوچے سمجھے پکار اٹھتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صاحب تیرے کپڑے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تجھے مالک اپنی دہلیز پر آنے دے گا تو تیرے کپڑے ٹھیک ہوں گے نا، تیرے کپڑے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اس دور میں اگر کسی کو اللہ کے گھر میں جلدی آنے کی توفیق مل جائے، پھر اس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے، مسجد میں دل لگا رہے، ایک کے بعد دوسری عبادت، دوسری کے بعد تیسری عبادت، وہ ذکر اذکار میں عبادت میں، جمعہ کا دن ہو تو جلدی آ جائے، بیان سنتا ہے، اس کے بعد خطبہ، پھر نماز مکمل ادا کرتا ہے، سکون سے سنتیں بھی پڑھتا ہے، پھر جماعت کے ساتھ فرض بھی پڑھتا ہے، بعد والی سنتیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، پھر دعا میں بھی شریک ہوتا ہے، فرضوں کے بعد بھی دعا میں شریک ہوتا ہے، پھر نماز پڑھ کے پھر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جس آقا کے صدقے یہ کرم نوازیاں مجھ پر ہوئیں، ورنہ ہم کون تھے؟ اگر وہ مالک کسی اور امت میں پیدا کر دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر وہ اس نبی کے زمانے میں اس امت میں پیدا کر کے کسی یہودی یا عیسائی کے گھر پرورش کراتا ہم کیا کر لیتے؟ یہ سمجھ کر کہ جس آقا کے اتنے احسان ہیں، جن کے صدقے یہ رب کی اتنی ساری کرم نوازیاں مجھ پر ہوئیں، تو پھر جس کے صدقے یہ ساری رحمتیں اور برکتیں ملی ہیں، پھر میں ان پر درود و سلام پڑھے ہوئے اس محسن کائنات، محسن آقا پر، ان کی ذات اور ان کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ، اپنا تحفہ پیش کیے بغیر میں کیسے واپس پلٹ جاؤں؟ پھر وہ درود و سلام میں بھی شریک ہوتا ہے، جھوم جھوم کر حضور کی ذات پر درود بھی پڑھتا ہے، پھر درود کے بعد پھر ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے مسلمانوں کو جو نا وہ گلے مل رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری کرم نوازیاں، اس میں اس کا جتنا وقت صرف ہوا اس مادی دور میں، گئے گزرے دور میں، جہاں انسان مسجد کے پاس سے تو گزر جاتا ہے لیکن مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ کسی کو بلانے بھی آئے تو باہر کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ نماز ختم ہوگی، باہر آئے گا تو یہاں سے اس کو لے کے چلا جاؤں گا۔ اور اگر ایسے دور کے اندر کسی شخص کو مسجد میں اتنی زیادہ دیر رب نے اپنی دہلیز پر بیٹھنے دیا تو یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا کرم ہے اس کا۔ تو ہم اپنے رب کے اس عظیم کرم پر اس کا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں مالک جب تک آخری سانس باقی ہے ہمیں ان سعادتوں سے کبھی محروم نہ کرنا۔ ہم تیری دہلیز پر بار بار آئیں، ہر بار آئیں، جب بھی تیرا بلاوا آئے اسی وقت کھچے چلے آئیں، اور جب بھی تیری طرف سے حی علی الصلاح کی صدا سنیں
تو ہم تیرے گھر کی طرف، تیری بارگاہ میں حاضری کی طرف اٹھ کے دوڑ پڑیں. جب یہاں مسجد میں پہنچ جائیں مالک ہمیں نماز میں سرور بھی نصیب ہو جائے، ہمیں سجدوں کی جو ہے نا وہ مٹھاس بھی نصیب ہو جائے، ہمیں جو ترانے ہم الاپتے ہیں مالک ان کی چاشنی بھی ہمیں نصیب ہو جائے، نمازوں میں بھی دل لگ جائے، ذکر اذکار میں بھی دل لگا رہے. یہ مالک ہم ان سعادتوں پر تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ تیرا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لازیدنکم، میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا. تو ہم اس کرم پر تیرا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں اور بارگاہ تیری پیاری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں مالک ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب ہو. اللہ